عزیز طلبہ، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسر رضا مصباحی، استاذ کلیت الاشراف للعلوم الاسلامیہ، مدنی میاں عربک کالج، ہبلی، کرناٹکا۔ ہمارے مطالعے کی میز پر جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ للمدارس الابتدائیہ۔ اس سے پہلے اس کتاب کے 2 درس اس چینل میں اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ پہلا درس جملے مفید سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا درس اسی جملے مفید کی تمرینات پر مشتمل ہے۔ آج تیسرا درس شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا درس اجزائے جملہ کے بارے میں، کیونکہ جملے مفید میں کم سے کم 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے اور 2 سے زائد کلمے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جملے مفید کے یہی کلمات اجزاء ہیں۔ اب کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو جملے مفید کے اندر جو کلمے ہوتے ہیں یعنی کم سے کم 2 کلموں کو ہونا ضروری ہے اور اس سے زائد کلمے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس جملے مفید کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں، جو کلمے ہوتے ہیں، ان کلمات کی اقسام کیا کیا ہیں۔ اجزائے جملہ یعنی آج تیسرے درس میں انہی باتوں کو واضح انداز میں مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ اجزاء الجملہ، جملے کے اجزاء، جزء ان کی جمع اجزاء آتی ہے۔ الامثلہ، اب اجزاء الجملہ کے تحت مصنف نے تقریباً 8 مثالیں دی۔ الامثلہ یہ مثال کی جمع ہے۔ الامثلہ ایگزامپلز، جملہ نمبر 1، رکب ابراہیم الحصان، ابراہیم گھوڑے پر سوار ہوا۔ نمبر 2، یداعب اسماعیل القطہ، اسماعیل بلی سے کھیلتا ہے یا کھیل رہا ہے۔ نمبر 3، یحصد الفلاح القمح، کسان گیہوں کی فصل کاٹتا ہے۔ نمبر 4، تأکل الشاۃ فولا وشعیرا، بکری گھاس اور چارہ کھاتی ہے۔ نمبر 5، سمعت النصیحۃ، میں نے نصیحت سنی۔ نمبر 6، یسطع النور فی الحجرۃ، کمرے میں روشنی پھیل رہی ہے۔ نمبر 7، تجری السفینۃ علی الماء، کشتی پانی پر چلتی ہے۔ نمبر 8، هل تحب السفر، کیا تم سفر پسند کرتے ہو، کیا تمہیں سفر پسند ہے۔ ان مثالوں کے بعد مصنف البحث کا لفظ لے کر آتے ہیں، یعنی ڈسکشن۔ اب ان مثالوں کو مصنف واضح انداز میں یعنی ان مثالوں کی تفصیلات بیان فرمائیں گے تاکہ جملے کے اجزاء ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ان مثالوں کے اندر یعنی یہ سارے جملے مفیدہ ہیں، لیکن ان جملے مفیدہ کے اندر جو کلمات ہیں، اجزاء ہیں، وہ کس کس ٹائپ کے ہیں۔ البحث، ڈسکشن۔ عرفنا فیما مضی، فیما مضی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ما اس میں موصول ہے، مضی کا مطلب ہوتا ہے جو گزر گیا۔ فیما مضی کا ترجمہ آپ با محاورہ کریں گے تو گزشتہ کہہ سکتے ہیں، یعنی گزشتہ درس میں۔ عرفنا فیما مضی، ہم یہ گزشتہ درس میں جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان الجملۃ المفیدۃ، کہ جملہ مفیدہ تترکب من اجزاء ہی الکلمات، ہم گزشتہ درس میں یہ جان چکے ہیں کہ جملہ مفیدہ چند اجزاء سے یعنی کلمات سے مرکب ہوتا ہے۔ ونريد ان نعرف في هذا الدرس انواع الکلمات، اب ہم اس درس میں کلمات کے اقسام کو جاننا چاہتے ہیں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں، اذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا ان الكلمات ابراہیم واسماعیل والفلاح الفاظ تسمى بها اشخاص، کہ جب ہم گزشتہ جملوں میں غور کرتے ہیں، اذا بحثنا، بحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، غور و فکر کرنا۔ اذا بحثنا فی الجمل التي معنا، جب ہم ان جملوں میں غور کرتے ہیں، معنا جو ہمارے ساتھ ہے، اس کا یہ لفظی ترجمہ ہوا،
لیکن اگر آپ اس کا با محاورہ ترجمہ کرنا چاہیں سلیس اردو میں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، جب ہم گزشتہ جملوں میں غور کرتے ہیں وجدنا تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان الکلمات ابراہیم و اسماعیل والفلاح، کہ کلمہ ابراہیم، اسماعیل، فلاح الفاظ ایسے الفاظ ہیں تسمى بها اشخاص جن کے ذریعے لوگوں کا نام رکھا جاتا ہے، وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ الْحِسَانَ وَالْقِطَّ وَالشَّاةَ الفاظ، اور کلمہ حسان، قط، شاة الفاظ ایسے الفاظ ہیں تسمى بها انواع من الحیوان، جن کے ذریعے حیوان کے اقسام کا نام رکھا جاتا ہے، وَأَنَّ الْقَمْحَ وَالْفُولَ وَالشَّعِيرَ، اور کلمہ قمح، فولا، شعیرہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں یسمى بها انواع من النبات، جن کے ذریعے نباتات کے اقسام کا نام رکھا جاتا ہے، وَأَنَّ الْحُجْرَةَ وَالسَّفِينَةَ وَالْمَاءَ الفاظ تسمى بها انواع من الجماد، اور کلمہ حجرہ، سفینہ، الماء الفاظ ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے جمادات کے اقسام کا نام رکھا جاتا ہے، وَأَنَّ النَّصِيحَةَ وَالنُّورَ وَالسَّفَرَ، اور کلمہ نصیحت، نور، سفر الفاظ ایسے الفاظ ہیں تسمى بها انواع اخرى من المعانی، جن کے ذریعے معانی کے دوسرے اقسام کا نام رکھا جاتا ہے، وَلِذَالِكَ کا مطلب ہوتا ہے اسی وجہ سے، اسی لیے، وَلِذَالِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسْمًا، یہی وجہ ہے کہ ان کلمات میں سے ہر کلمے کو اسم کہا جاتا ہے، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ، اور كَذَلِكَ کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، یوں ہی، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بِهَا إِنسَانٌ او حیوان او نبات او جماد او ای شیء آخر، اسی طرح کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، یوں ہی، سیم، یعنی یہی حال ہر اس کلمے کا ہے یسمى بها، جس کے ذریعے کسی انسان یا حیوان یا نبات یا جماد یا کسی دوسری چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔ درس کافی طویل ہے، اسی لیے طوالت کی وجہ سے اس درس کو یہیں روک دیا جاتا ہے، انشاءاللہ ما بقیہ درس کل جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔